السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے متین اور آپ دیکھ رہے ہیں متین برڈز انفو۔ امید ہے آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے اور آپ ان کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی برڈز کا بریڈنگ فارمولا کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر شیڈیول آپ کو بنا کے دیا تھا۔ اگر آپ وہ اپنے برڈز کے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز اچھی بریڈنگ کریں گے، ہر مٹکی کے اندر 5 سے 6 بچے ہوں گے اور آپ کو اچھی بریڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے گائز، وہ آسٹریلین پیرٹس اپنے انڈے کیوں پھینک دیتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، کیا انڈے دیکھنے سے واقعی پھینک دیتے ہیں اور ان کے خراب کیوں ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہے۔ مجھے ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ میرے پیرٹس اپنے انڈے خود ہی توڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب بھی آپ برڈز بائی کر کے لائیں انہیں پرائیویسی دیں تاکہ وہ اپنا پیر بنا سکیں۔ جتنا آپ پاس بیٹھیں گے یا جتنا آپ ان کو تنگ کریں گے یا ان کی جگہ چینج کریں گے اتنا ہی آپ کے پاس لیٹ رزلٹ آئے گا۔ جب تک ان کا پیر نہیں اچھی طرح لگ جاتا ان کی جگہ چینج نہیں کرنی، ان کو ایک جگہ ہی رہنے دینا ہے۔ اچھا، تو اب بات کر لیتے ہیں کہ دیکھنے سے واقعی انڈے پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے پیر لے لیا اور پیر لگ بھی گیا، ٹھیک ہے، ایکچولی پیر لگنے کے بعد ہوتا کیا، ہم نے اپنے برڈز کو عادت نہیں ڈالی ہوتی۔ اب اسی طرح انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی اس کو کوئی پھل ملتا ہے تو وہ اس کو بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی برڈز بریڈ کرتے ہیں یا ایگ دیتے ہیں ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں کہ یار آج ایک دے دیا ہے، 2 ہوئے ہیں کہ نہیں، یا چک ہیچ ہو گیا ہے کہ نہیں، ہم برڈز کو ڈسٹرب کرتے۔ تو ایسا کرنے سے جو فیمیل ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور کبھی تو وہ اپنے ایگ جو ہے باہر پھینک دیتی ہے، نہیں تو وہ اپنے ایگ کے اوپر بیٹھتی نہیں ہے، ایگ وہیں پڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری بریڈ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کہ برعکس اگر دیکھا جائے کہ جو بندہ اپنے برڈز کو پراپر وے میں ٹائم دے رہا ہے، ان کی کیئر کر رہا ہے، ان کے لیے ایک اس نے اپنی ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے، صبح کے ٹائم ہو جائے یا شام کے ٹائم ہو جائے، یعنی پراپر ڈیلی بیس پہ ان کو اسی وقت پہ دانا پانی ان کو دے رہا ہے، ان کے پاس بیٹھ رہا ہے، تو برڈز کو ان کی عادت ہو جائے گی کہ یار ہمارا جو مالک ہے وہ اسی ٹائم کے اندر کھانا ڈالتا ہے، اس نے ہمیں چیک بھی کرنا ہے، ہمارا کیج چیک کرنا ہے، ہمارا دانا پانی چینج کرنا ہے، اس نے ایک ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، تو برڈز اٹیچ ہو جاتے ہیں مالک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تب آپ اپنے برڈز کو دیکھیں گے اتنا ان کو نہیں لگے گا کہ وہ اپنے ایگ وغیرہ نہیں پھینکیں گے، لیکن اس وقت بھی آپ نے ان کو اتنا نہیں دیکھنا کہ وہ آپ سے ڈسٹرب ہوں، آپ نے ان کو ایزی ماحول دینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اگر آپ دن میں ہی 5 6 مرتبہ دیکھیں گے تو وہ آپ کے برڈز ڈسٹرب ہو جائیں گے اور وہ اپنے انڈے باہر پھینک دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 3 سے 4 دن بعد نہیں تو ہفتے میں ایک بار آپ دیکھ لیا کریں اپنے برڈز کو، تو وہ آپ سے پھر ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے اور اچھی بریڈ کریں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنے برڈز کو تنگ بالکل بھی نہیں کرنا، اگر ہماری ان کو عادت نہیں ہے تو ہم نے اسے اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ کہ مادیاں ایگ زیادہ تر کس وجہ سے پھینکتی ہیں، یعنی ان کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنے ایگز پھینک دیتی ہیں۔ تو 75% جو مادیاں ہوتی ہیں وہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ایگ خراب ہو گئے ہیں تو وہ اس وجہ سے پھینک دیتی ہیں انڈے۔ تو آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا، آپ نے ان کی جو فیڈ ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ اچھی خوراک کھائیں تاکہ وہ اچھی بریڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو اچھی خوراک نہیں دیں گے تو ان کے ایگ جو ہیں فرٹائل نہیں ہوں گے اور ایگ فرٹائل نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مادیاں جو ہیں انڈے باہر پھینک دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی میں نے ویڈیو ویسے بنائی ہوئی ہے آلریڈی ٹاپک کے اوپر، ان کا بریڈنگ فارمولا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کے پاس ایسا مسئلہ بالکل بھی نہیں آئے گا، تو آپ وہ ان کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے پاس کافی اچھا رزلٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے میٹنگ اچھے طریقے سے نہ ہوئی ہو تو بھی انڈے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور فیڈ اچھی نہ ہو تب بھی ضائع ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں انڈے، وہ ہیٹ پہ آ کے انڈے دے دیں تو پھر بھی ان کے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیمیلز ویسے بھی ایگز لے کر دیتی ہیں، تو وہ ایگ جو ہیں انفرٹائل ہی ہوتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا پیئرس اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو رکھیں، اس کی فیڈ کا دھیان رکھیں، فیڈ جو ہے سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا اگر آپ نے کیلشیم پاؤڈر بنانے کی تو اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ ضرور دیکھے گا، وہ آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، تو آپ نے اپنے برڈز کو جو ہے وہ لازمی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تیسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو مادی ہے وہ کمفرٹیبل جب اپنے آپ کو نہ فیل کرے تو وہ بھی انڈے باہر پھینک دیتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہاں تو مٹکی پسند نہیں آئی ہوتی، یہاں آپ نے اس کو پرائیویسی والی جگہ پہ نہیں رکھا ہوتا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے برڈز کو اچھی سے اچھی چیزیں پرووائڈ کریں
اور ان کو مکمل طور پہ پرائیویسی دیں تو پھر آپ کے پاس انشاءاللہ بہت اچھی بریڈ آئے گی اور آپ کے برڈس کے جو ایگز ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے اور آپ کے برڈس اچھی بریڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھائی آسٹریلین پیرٹس کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنا دیا. اس ویڈیو کے اندر میں نے آسٹریلین پیرٹس کی خریداری اور ان کے اوپر دانہ پانی کا کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کے علاوہ ان سے کتنا ہم پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں, کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں, وہ سارا میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا. وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے وہ آپ ضرور بتائیے گا. آپ اپنے برڈس کو خوش رکھیں, اللہ آپ کو خوش رکھے گا. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے دوستو, اللہ حافظ.